آج ہم عقائد اسلامیہ کے ایک بہت اہم اور نازک موضوع پر بات کریں گے جس کا نام ہے بدا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ بدا کیا ہے؟ آئیے پہلے لغوی معنی سمجھتے ہیں۔ بدا کے لغوی معنی ہیں چھپنے کے بعد ظاہر ہونا۔ مثال کے طور پر آپ دور سے کسی کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا دوست ہے، تو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کی عزت کریں گے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اب آپ کو ایک نیا امر ظاہر ہوا جو پہلے ظاہر نہیں تھا، اور آپ اپنا ارادہ بدل کر عزت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس معنی میں بدا کا اطلاق اللہ پر ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو بعد میں ظاہر ہو۔ بس بدا کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں بدا یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نبی یا ولی کی زبان پر یا ظاہری حال میں کسی مصلحت کی بنا پر کسی چیز کا اظہار فرماتا ہے، پھر اسے مٹا دیتا ہے، اور وہ چیز پہلے ظاہر کیے گئے کے برعکس ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں۔ ظاہر میں یہ حکم تھا، لیکن پھر اللہ نے اسے مٹا دیا اور ایک عظیم ذبیحہ یعنی جانور بھیجا۔ یہ بدا ہے۔ اس سے قریب تر مثال یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے احکام ہماری شریعت کے ذریعے منسوخ ہو گئے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے بعض احکام بعد میں منسوخ ہو گئے۔ ایک اور مثال، آپ شروع سے جانتے ہیں کہ سورج چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن آپ کسی حکمت کی بنا پر پہلے کہتے ہیں کہ وہ چاند کی طرح ہے، پھر اسے مٹا کر کہتے ہیں بلکہ وہ سورج کی طرح ہے۔ بدا کا ایک غلط معنی بھی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ انسان میں بدا کا مطلب ہے کہ اسے کسی چیز کے بارے میں نئی رائے ظاہر ہو جو پہلے نہیں تھی، وہ اپنا ارادہ بدل لے۔ یہ اس کی نادانی اور پچھتاوے کی بنا پر ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے سختی سے فرمایا، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کو کسی چیز میں بدا ندامت کی صورت میں ہوئی، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اور فرمایا، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کو کسی چیز میں بدا ہوئی حالانکہ وہ اسے کل نہیں جانتا تھا، میں اس سے بیزار ہوں۔ پس بدا کے صحیح معنی میں اللہ کی تین صفات کار فرما ہیں۔ قدرت، اللہ اس پر قادر ہے کہ پہلے ایک چیز ظاہر کرے پھر اس کے برعکس کر دے۔ حکمت، اللہ ہر چیز کا اظہار صحیح موقع پر کرتا ہے۔ مسبوق العلم، اللہ کو تمام زمان و مکان کا علم ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہی اظہار کرتا ہے۔ اب آتے ہیں بدا اور قضائے الہی کے تین درجوں پر۔ قضائے الہی کی تین قسمیں ہیں، اور ان میں سے صرف ایک میں بدا واقع ہوتی ہے۔ پہلی قسم، وہ قضا جو صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اس میں بدا نہیں ہوتی۔ دوسری قسم، وہ قضا جس کے بارے میں اللہ نے اپنے انبیاء، رسل یا ملائکہ کو خبر دی اور بتایا کہ یہ یقینی ہے، جیسے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، اس میں بھی بدا نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ایک روایت ہے، امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا اللہ کے لیے محتوم معاملے میں بدا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر کہا گیا، تو کیا قائم یعنی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بدا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، قائم وعدے میں سے ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تیسری قسم، وہ قضا جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی، لیکن یہ بھی بتایا کہ یہ اس کی مشیت پر معلق ہے، چاہے تو نافذ کرے، چاہے تو ختم کر دے۔ یہی وہ قضا ہے جس میں بدا واقع ہوتی ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے۔ ایک یہودی نے نبی کو السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو کہا۔ نبی نے جواب دیا علیکم یعنی تم پر ہو۔ پھر نبی نے فرمایا کہ یہ یہودی ایک کالے سانپ کے کاٹنے سے مرے گا۔ یہودی گیا، لکڑیاں جمع کیں اور واپس آیا۔ نبی نے اس سے لکڑیاں رکھنے کو کہا تو اندر سے ایک کالا سانپ نکلا۔ پوچھا، آج تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں تھیں، ایک خود کھائی اور ایک مسکین کو صدقہ کر دی۔ نبی نے فرمایا، اسی صدقے نے اللہ نے تم سے یہ موت ٹال دی۔ یہ بدا ہے، صدقے نے موت کے واقعے کو بدل دیا۔ بدا میں کیا مصلحت ہے؟ اللہ بدا کے ذریعے بندوں کو سکھاتا ہے کہ دعا، صدقہ، نیکی اور توبہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ یہ بندے کو امید دلاتا ہے اور اسے برائی سے روکتا ہے۔ آخر میں نسخ اور بدا میں فرق سمجھ لیجئے۔
نسخ کا تعلق شریعت کے احکام سے ہے، کوئی حکم منسوخ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا۔ بدا کا تعلق تکوینی امور سے ہے، جیسے موت، عذاب، عمر کی تقدیر۔ دونوں میں یہ اتفاق ہے کہ اللہ کے پہلے سے موجود علم، حکمت اور مصلحت کی بنا پر کوئی چیز ختم ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام، بدا کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی حکمت کے تحت کسی چیز کا اظہار ایک طرح سے کرتا ہے، پھر اسے مٹا کر دوسری طرح سے کر دیتا ہے، اور یہ سب اس کے ازلی علم کے مطابق ہوتا ہے۔ بدا اللہ کی قدرت، حکمت اور علم کی عکاسی ہے، نہ کہ نادانی یا پچھتاوے کی۔ وسلام۔